سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے. جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب. آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے. اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے. میری عقل کی حدود کیا ہے، عقل کہاں تک جا سکتی ہے. اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے. عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب پہنچائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری ہی بارگاہ سے ملے گا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے، چیلنج کا انداز ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن 3 میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد. لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرف مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا. لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہے کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر، غازی بن کر، فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ کچھ قریش کے ناتجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے. اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا، تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں، تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، چپندی کا شوربہ. آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا، وفرعون ذی الاوتاد، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثمود اور عاد جیسی قومیں زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے، دنیا میں مغلوب ہوگے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی، یعنی بدر کی جنگ ہوئی. اس میں ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف مشرکین مکہ تھے. تمہارے لیے نشانی موجود ہے.
قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک جماعت وہ تھی، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، واخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔ اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے، بلکہ 3 گنی تھی۔ بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب طاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ بھی بعض روایات ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے، سبق آموزی ہے، لأولی الابصار، لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں، جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف، اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے۔ اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا، تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے، بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخنی دے دے گا۔ تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو۔ البتہ یہ ہے کہ سیلف کو، اپنے نفس کو، اس کو کچل ڈالنا، سیلف اینیہیلیشن، یہ اسلام میں نہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے، شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی، اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے، معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا، وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہیں، بیٹے ہوں، اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ والخیل المسومۃ، اور گھوڑے ہوں، بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیڈگری ہوتی ہے ان کی۔ والانعام، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہے، ان حیوانات کو ہے مال مویشی۔ والانعام والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس جو نقطہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا، وہ جو ہے جو